تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے 12 نکات ہیں تقریباً، اور ان نکات میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف جو درج مقدمات تھے ان کو خارج کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، اور اب جو جتنے بھی تحریک لبیک کے کارکن تھے جو جن کے خلاف سیاسی مقدمات تھے، رہنماؤں کے خلاف سیاسی مقدمات تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے یقین دہانی کروا دی ہے اور اس کو تحریری شکل بھی دے دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ وزارت داخلہ جو ہے اس کے متعلق یہ بھی نوٹیفیکیشن جاری کرے گی کہ تحریک لبیک دہشت گرد جماعت نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور اس جماعت کو اسی طرح کوریج ملے گی جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کو کوریج ملتی ہے۔ تو اس معاہدے کے اندر یہ بھی چیز شامل کر لی گئی ہے کہ اب تحریک لبیک کی کوریج بھی ہوگی، یہ معاملہ بھی حل ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ تحریک لبیک کا بڑا امپورٹنٹ مطالبہ تھا کہ مہنگائی جو اس وقت بڑھ چکی ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں، اس پر حافظ سعد رضوی نے یہ ایک وائٹ پیپر بھی دیا تھا اور میکانزم جو ہے وہ بھی تیار کیا تھا کہ موٹر سائیکلوں کے لیے الگ سے ایک تھریش ہولڈ بنایا جائے، 1000 سی سی کی گاڑیوں کے لیے الگ سے تھریش ہولڈ بنایا جائے۔ تو اس پر کافی ڈیڈ لاک تھا جو کہ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان مذاکرات میں جو 5 دن کے مذاکرات چلتے رہے ہیں، تو اس پر بھی نتیجہ خیز سامنے نتائج آئے ہیں کہ تحریک لبیک کا مطالبہ تھا کہ اس طرح ان کے مطابق جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جائے، لیکن اسحاق ڈار وفاقی وزیر خزانہ انہوں نے اس پر انہیں مطمئن کیا ہے کہ 30 جون کو پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جائے گا، اور اس کے بعد 15 جولائی کو مزید پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ روس سے تیل منگوایا جائے گا جو کہ سستا ہے قدرے انٹرنیشنل مارکیٹ سے۔ اور اس کے علاوہ تحریک لبیک کا یہ بھی بڑا بہترین مطالبہ تھا کہ اردو زبان کو ترویج دی جائے دفتروں میں۔ تو اس کے متعلق سابق چیف جسٹس پاکستان فیصلہ بھی دے چکے ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، ایون عدالتوں میں بھی یہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اسی عدالت کے سپریم جج جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ کے سب سے بڑے جج نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان عدالتوں میں بھی اور سرکاری دفاتر میں بھی عمل درآمد کیا جائے۔ یہ عمل درآمد صرف چند ایک دنوں تک چلا، اور اس کے بعد آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی عدالت میں کوئی اردو کے اوپر فیصلہ نہیں آتا، اردو میں لکھ کر کوئی فیصلہ نہیں آتا، اور اس فیصلے کا مقصد یہی تھا کہ عام عوام جن کو انگلش نہیں پڑھنا آتی ان کے لیے عدالتی فیصلے جو ہیں وہ بھی سمجھ سکیں، اور سائلین جو کہ عام طور پر عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنا انگلش سے نہیں واقف ہوتے، لیکن فیصلے پھر بھی انگلش میں ہی آ رہے تھے، تو یہ مطالبہ بھی بڑا جینون تھا۔ تو اس پر حکومت نے اتفاق کیا ہے کہ تحریک لبیک کے اس مطالبے کو مانا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ اس پر بھی کام کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ حکومت کے سامنے یہ بھی تھا کہ مطالبہ ٹی ایل پی کا کہ پی ٹی اے اور پیمرا کو یہ کہا جائے کہ ان کے اوپر جو پابندی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، کیونکہ پی ٹی اے کے نوٹیفیکیشن کی وجہ سے تحریک لبیک کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے وہ بند ہو جاتے تھے، سسپینڈ ہو جاتے تھے، اور مین سٹریم میڈیا ان کی کوریج اس لیے نہیں کرتا تھا کہ 4 شیڈول کے نوٹیفیکیشن جو وہ جاری کیے گئے تھے پی ٹی اے کی گورنمنٹ کے دوران، جبکہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ گستاخان رسول جو گستاخی جنہوں نے کی ہے انٹرنیشنل لیول پر ریاستی سطح پر، تو اس کی ریاستی سطح پر جواب دیا جائے۔ تو وہ بھی اس مطالبے کے نتیجے میں تحریک انصاف نے جو ظلم کیا ٹی ایل پی کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے یہ مطالبات تھے کہ گستاخانہ رسول کے جو مقدمات ملزموں کے مقدمات تھے ان کو سپیڈی ٹرائل کیا جائے، اور 295C میں جو بھی مقدمہ درج ہو اس میں 780A کی دہشت گردی کی دفعہ بھی شامل کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ جو گستاخی کے مقدمات ہیں اس واقعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے کاؤنٹر بلاسفیمی ڈپارٹمنٹ بنایا جائے اور اس کو فعال بھی کیا جائے۔ تو وہ بھی حکومت نے مان لیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ یہ اسی جماعت کے کی وجہ سے یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے، اور حکومت نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ واقعی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ جو ہے وہ انسانی بنیادی حقوق کے منافی ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور حکومت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کے اوپر بھی سرکاری سطح پر حکومت پاکستان امریکی حکومت کو خط لکھے گی اور تحریک لبیک پاکستان کے ان تمام مطالبات کو
تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب مطالبات مکمل ہونے کے بعد اب تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کچھ دیر بعد یہ پریس کانفرنس کریں گے کہ جلسہ یہ جو لانگ مارچ ہے چونکہ ان کے مطالبات مکمل ہو گئے ہیں اور ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے، تو اب یہ جلسہ جو ہے وہ جو لانگ مارچ جو ہے اس کو سرائے عالمگیر تک ہی محدود کر کے فائنل خطاب کر کے اس کو ختم کر دیں گے۔